تو لیکن اگر یہ سنت طریقے پہ ہو جائے تو یہ سونا اور اٹھنا دونوں عبادت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باطناً پاکیزہ ترین انسان تھے، اسی طرح ظاہراً بھی آپ بہت پاکی. خاص طور پہ جھوٹے خواب میں یہ کہنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری نعمتیں، اس میں ایک بڑی واضح نعمت جو دنیا میں ہر آدمی ہی کو چاہیے ہوتی ہے اور کرتا ہے، وہ ہے لباس اور ہمارے کپڑے. یا گنجا رہنا زیادہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، یہ بات بھی غلط ہے. گنجا رہنا کوئی زیادہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیاری معطر سنتیں اور ہماری عام زندگی اور اس زمانے میں how do you apply them. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیند میں ہر ایک کو نیند آتی ہے، ساری سوتے ہیں، اور ایک ریسرچ کے مطابق ہم اپنی زندگی کا 1/3 سے زیادہ حصہ سوتے ہوئے گزارتے ہیں. اس میں ہم خوابوں کی دنیا میں جاتے ہیں جو ایک قسم کی ورچوئل دنیا ہے، اور اس میں بہت سارے اسرار اور بہت ساری باتیں جو لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہیں، بہت ساری باتیں جو خاص لوگوں کو سمجھ آتی ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہوتی. خوابوں کی دنیا ایک عجیب دنیا، اس دنیا کا میں نہ ماہر ہوں نہ میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. چند اصولی باتیں اور چند سنتیں اگر خواب آئے تو کیا کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جھوٹا خواب کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں اس پر بڑی سخت وعید آئی. تو بعض لوگ اپنی بزرگی بتانے کے لیے، اپنی تعریف بتانے کے لیے جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں. خاص طور پہ جھوٹے خواب میں یہ کہنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ نے مجھے پڑھایا اور آپ نے مجھے فلاں خلت نوازی. اور جو غلط فرقے کے لوگ ہوتے ہیں یا نیا فرقہ بناتے ہیں یا حب جاہ کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی مذہبی ایک نئی شناخت بنانا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح کی بات کرنا انتہائی خطرناک بات ہے. نمبر 2، جب خواب آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ خواب نہ بتائیں الا علی ناصح و عالم. کسی اپنے خیرخواہ آدمی کو جس کو آپ کو واضح پتہ ہے میرا دوست ہے، خیرخواہ ہے، اور یا یہ ہے کہ اپنے یا کسی عالم کو. عالم سے مراد یہاں وہ عالم ہے جس کو خوابوں کی تعبیر کا علم ہو، جو علم اب کافی ناپید ہو چکا ہے کیونکہ مدارس میں پڑھایا نہیں جاتا اور یہ سیکھنے والے بتانے والے لوگ صحیح بہت کم رہ گئے ہیں. تو اس کو بتائے. پھر اگر اچھا خواب ہو تو اس کو لوگوں کو بتانے پہ حرج نہیں ہے اور اس کی اچھی تعبیر نکالی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اب اچھا خواب آئے تو لوگوں کو بتائے، اس کی اچھی تعبیر نکالے. اگر 2 تعبیریں بنتی، صحیح غلط، اور ایک اچھی تعبیر نکالے. ابن زمل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے بعد، آپ جیسے ہمیں پتہ ہے نا فجر اور عصر کے بعد امام صاحب رخ ہماری طرف پھیر کے بیٹھتے ہیں، یہ سنت ہے. تو وہ بیٹھتے تو آپ اذکار کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ میں جو کوئی خواب بتاتا آپ اس کی تعبیر فرماتے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا روایت میں آپ نے فرمایا ہاں میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں عالم برزخ میں ہوں اور فلاں کا گھر ہے، فلاں گھر ہے. وہ بڑا دلچسپ کہانی ہے. تو یہ اچھا خواب لوگوں کو بتانا. یہاں تک بھی حدیث میں آیا کہ رؤیا علی رجل طائر، خواب جو ہوتا ہے وہ معلق ہوتا ہے. تعبیر کرنے والا جیسی تعبیر کرتا ہے اس کے مطابق خواب ہو جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم جانتے ہیں کہ 2 آدمیوں نے خواب کی تعبیر بیان کی. ایک کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم بادشاہ کے ساقی بن جاؤ گے، اور دوسرے کو کہا کہ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسی، کہا تمہیں سولی چڑھایا جائے گا اور پرندے تمہارے سر سے کھائیں گے. تو روایات میں آتے ہیں اس نے کہا نہیں میں نے یہ خواب نہیں دیکھا، وہ کچھ اور تھا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو جس میں تم پوچھ رہے ہو بات تو ہوگی. اب جو خواب بیان کیا نہیں بیان، تو تعبیر بڑی اہم ہوتی ہے، اس لیے خیال کرنا چاہیے کہ تعبیر کس کو بیان کرے. خوابوں کی دنیا بڑی عجیب دنیا ہے، اس میں تعبیر بالکل عکس بھی ہو سکتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. امام ابن سیرین جو اس تابعین میں بڑے امام اور بڑے محدث تھے، وہ اس فن کے امام سمجھے جاتے ہیں، سارے لوگ انہی کی کتاب رؤیا سے خوشہ چینی کرتی ہیں. ایک مرتبہ ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا کہ میں ایک نہر کے کنارے کھڑی ہوں اور بغیر کپڑوں کے برہنہ، اور جانور اور انسان سب مجھے دیکھ رہے ہیں. تو وہ بڑی پریشان ہوئی. اس نے اپنی ملازمہ اور زمانے میں خادمہ جو لونڈی ہوتی تھی اس کو ابن سیرین کے پاس بھیجا کہ معلوم کرو خواب کیا ہے. تو لونڈی کو ابن سیرین نے پوچھا یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟
کہا میں نے دیکھا ہے. کہا تم جھوٹ بول رہی ہو. پوچھ کے اور کس نے دیکھا ہے اور جس کا نام بتا. تو وہ واپس آئی تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ ہاں میرا نام بتا دیں آپ. تو بتایا کہ ہاں اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے ایسا کام لے گا جس میں پانی کا کوئی دخل ہوگا اور سارے انسان اور جانور اور پرندے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ملکہ زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی تھی اس سے نہر زبیدہ کھدوائی جس کے آثار آج تک آپ طائف کے راستے میں جائیں تو نظر آتے ہیں. تو خواب نظر کچھ اور آتا ہے, تعبیر اس کی کچھ اور بھی ہو جاتی ہے. اور اگر برا خواب آئے تو حدیث میں آیا کہ بائیں طرف تھوکنا ہے 3 دفعہ فَلْيَبْصُقْ يَسَارَهُ اپنے بائیں طرف. دوسرا یہ ہے کہ استغفار, اعوذ باللہ من الشیطان, استغفار پڑھنا ہے. تیسرا یہ کہ اس میں ایک دعا یہ بھی, اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الرؤیا, اللہ اس خواب سے میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں. اس خواب سے پناہ مانگے اور کروٹ بدل کے سو جائے. بعض دفعہ نیند نہیں آ رہی ہوتی, یہ ایک بڑا عام مسئلہ ہے نا سلیپ لیسنس کا. اس کے ایک تو میڈیکل ریزنز ہیں, ٹینشنز ہیں, اسکرین رات کو بہت دیر تک دیکھنا, ملٹی ٹاسکنگ کرنا, پریشانیوں میں رہنا, وہ تو اپنی جگہ اس کا علاج کرنا چاہیے. لیکن حدیث میں ایک دعا بھی بڑی پیاری آئی ہے اگر نیند نہ آ رہی ہو اس کے لیے. تو آپ نے فرمایا اللہم رب, اگر کسی کو نیند نہ آ رہی ہو, ایک صحابی تھے حضرت خالد المخزومی, ان کو نیند نہیں آتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو کو نیند نہ آ رہی ہو, اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کلی جار من شر خلقک اجمعین ان یفرط علی احدهم او ان یطغى عز جارک تبارک اسم ربک. یہ حدیث, یہ دعا میں نے بتا دی, آپ اس کو گوگل میں پھر لکھ لیجئے گا تو یہ دعا صحیح آپ کے پاس آ جائے گی, اور اس کو پڑھنے کا اہتمام فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اچھے خواب دکھائے اور ہمارے بڑے خوابوں کو اللہ تعالی زندگی بخشے اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہماری تعبیر کرے, اور اللہ ہمیں جاگتے ہوئے بھی بڑے بڑے خواب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, امت کی کامیابی کی, ہماری کامیابی کی, ہماری اولاد کی ہدایت کی, اور اللہ تعالیٰ ان خوابوں کو ہماری زندگی میں شرمندہ تعبیر فرمائے. ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ ایک اگلی سنت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.